ویلکم بیک فرام دیرک ناظرین، ہیڈ لائنز کے بعد نیوز بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کریں گے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں ترمیم کے مطالبے کے حوالے سے۔ یہ ترمیم کیوں ہونی چاہیے اور یہ ترمیم کیا ہونی چاہیے، یہ ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ آج ہی کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، جو تحریک تحفظ ناموس رسالت اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا جو جلسہ ہوا، اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت بھی کی۔ انہوں نے کہا جی اگر کوئی ترمیم کی گئی تو 30 جنوری کو لاہور میں جلسہ تو ہو ہی رہا ہے، اس کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کیا جائے گا اگر اس میں اس قانون کو چھیڑنے کی بات بھی کی گئی۔ ویسا یہاں پر موجود ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب۔ عبداللہ ملک جو ہیں کارکن ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، ان کا بڑا نام ہے، بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں آمنہ ملک صاحبہ، یہ بھی ہیومن رائٹس کے لیے ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ ناموس رسالت میں کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، یہ ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ گورنر پنجاب والے انسیڈنٹ کے بعد تو بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ یہ آ رہا ہے۔ یہ ترمیم کیوں ہونی چاہیے، یہ ترمیم کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے لیے جو سزا ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے، موت، اتفاق ہے اس پر کہ اس کی سزا ہے موت۔ ہاں بالکل، اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، آپ اس پر بات اس پہ کرنی ہی نہیں چاہیے ہمیں، کیوں کہ یہ بطور مسلمان کوئی شخص یہ بات نہیں چاہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے لیے کوئی وہ رستہ نکالے، ٹھیک ہے، کوئی اس کو راہ فرار دے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ بدبخت سے بدبخت مسلمان بھی جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جذبہ رکھتا ہے جو نہ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے نہ اپنی بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان کامل ہی اس وقت ہوتا ہے، ایمان کامل ہی اس وقت ہوگا، سب کچھ قربان کر سکتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر کیا، پھر کوئی ترمیم اس میں ہونی چاہیے؟ میں اس میں تھوڑی سی گزارش کر دوں جی معاملہ۔ سلمان تاثیر صاحب آسیہ بی بی کے پاس جیل چلے گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کا جیل جانا درست تھا یا غلط تھا، بحث یہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ آسیہ بی بی نے ٹی وی پہ یہ کہہ دیا کہ جی میں نے تو توہین نہیں کی، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا پہلے اقبال جرم جو ہے وہ موجود ہے، شیخ اوپرا کورٹ میں موجود ہے، اور یہ فیصلہ سیشن کورٹ سے ہوا ہے، صحیح ہے، یہ فیصلہ کسی مولوی نے نہیں کیا اس کو سزائے موت دینے کا۔ اب یہ فیصلہ جانا ہے ہائی کورٹ کے اندر، کورٹس موجود ہیں اس کی۔ سلمان تاثیر صاحب نے وہاں کہہ دیا کہ میں ان کی درخواست لے کے جاؤں گا صدر مملکت کے پاس، صحیح، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے پروسیجر تھے، ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، پھر وزیر اعظم کے یہاں سے ایک دن وضاحت آئی کہ جی وہ درخواست وایا وزیر اعظم صدر کے پاس جائے گی۔ یہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا جی کالا قانون کہا تھا، وہ جو ملک ممتاز قادری کی بار بار بات آ رہی ہے۔ تو سن لیں آپ میری گزارش، اس بات سے کسی نے اتفاق نہیں کیا کہ جی قانون کو وائلیٹ کرے، خواہ وہ گورنر ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو، صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، سلمان تاثیر کے جو مختلف پروگرام دیکھے گئے ہیں، جی، جو مختلف چیزیں دیکھی گئی ہیں، سلمان تاثیر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ توہین رسالت کا مرتکب کسی شخص کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ وہ کوئی مینٹل کیس ہوگا جس نے توہین رسالت کا جرم کیا ہو یا کرنے کا سوچے۔ جی، اب ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سزا کے معاملے پر کوئی بات جو سزا امت کے ہاں متفقہ ہے اس پر نہ میں بات کر سکتا ہوں نہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سلمان تاثیر نے جیل جا کر زیادتی کی تو اس کا قتل جو ہے وہ اس سے بڑی زیادتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں قانون باقی رہنا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں موت کی سزا ہے جو توہین رسالت کرے گا، وہ کہہ رہے ہیں اس کی سپورٹ کر کے جو ہے اس کو آسیہ بی بی کی سپورٹ کر کے اس کی حمایت کر کے، تاثیر نے آسیہ بی بی کی سپورٹ، انہوں نے کہا جی اس کو میں بری کرواؤں گا، اس کو کالا قانون ہے۔ کے سامنے کیا کہا آپ کے چینلوں، وہ تو کہتے ہیں وہ تو علیحدہ چیزیں ہیں، وہ علیحدہ چیزیں ہیں کہ وہ کیس کے ہیں، وہ ساری کیس کی چیزیں ہیں۔ ہم تو آسیہ بی بی کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم سلمان تاثیر کی۔ پھر ترمیم کیا ہونی چاہیے؟ عبداللہ ملک صاحب، عبداللہ ملک صاحب، ایک سیکنڈ، جی،
بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کو ہم کلیئر کریں. کیا تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے 295C ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس قانون کے اندر قانون جو ہے وہ 1991 میں آپ نے بنایا ہے, اس میں ترمیم 295C میں ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ توہین رسالت کے قانون کے سزا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں چاہیے, اس کے پروسیجر کو ٹھیک کرنا چاہیے. جناب عبداللہ ملک صاحب. جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کی ریاست ناکام ہوئی ہے, دیکھیں نا مجھے پروٹیکشن کون دیتا ہے؟ میرا یہ آئین دے رہا ہے. میرا آئین کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 10 میں میری لائف کو, میری جائیداد کو, میرے مال کو تحفظ حاصل ہے, اور تحفظ کس نے دینا؟ ریاست دینا ہے. یہاں تو ریاست تحفظ اسی حد تک حاصل ہے جہاں تک آئین قانون اور ان تمام دائروں میں رہیں گے. یہاں پہ ریاست اپنے ہی ایک صوبے کے ایک بڑے سربراہ کو خود مار رہی ہے, تو پھر ریاست تو نہیں مار رہی نا, ریاست تو نہیں مار رہی نا, بالکل میں ریاست نہیں مار رہی, ریاست نہیں مار رہی. دیکھیں ایک فرد کا نہیں ہے وہ, ہم نے ایک غلط بحث چھیڑی ہے, ٹھیک ہے نا. جان و مال چھوٹے کی بڑے کی ہو, انسان مرتا ہے, وہ امیر ہو یا غریب ہو, گورنر ہو یا عام آدمی ہو, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو سبھی کو ہم مار رہے ہیں. پھر دیکھیں جیسے علامہ صاحب نے کہا, میں بالکل متفق ہوں کہ سزا اس پہ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا 295 سے تبدیلی پہ. ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے, اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے. جناب اسی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پوپ بینیڈکٹ کہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے, آسیہ بی بی کو رہا ہونا چاہیے. سر ہم ان قوانین کی بات کر رہے ہیں جن کے تحت معصوم لوگوں کو غلط الزام لگا کر ہم نے قتل و غارت یا تو خود مار دیا یا وہ. اچھا وہ قانون کون سا ہے؟ 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 دیکھیں نا ہمارا انٹرنیشنل, آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ نا ہمارا انٹرنیشنل کنونشن بھی ہے, انسانی حقوق کا عالمی منشور. ہم نے لوگوں کو مار دیا, ہم نے لوگوں کو مار دیا. 11 کہتی ہے کہ اس وقت تک کسی کو غلط الزام لگا کے ہم نے مار دیا. وہ قانون کون سا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ نے؟ غلط الزام لگا کر آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا. دیکھیں 295C آمنہ بھی موجود ہے. مجھے یہ بتائیے 295C کے تحت آج تک کسی کو سزا ملی یہاں پہ؟ آج تک ایک بندے کا نام بتا دیں کہ سزا ایگزیکیوٹ ہوئی ہو کسی کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو پروسیس ہے اس میں تبدیلی ضرور ہونی چاہیے, اور وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں نا جب تک آپ اس کا پروسیجر تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی سزا ملی ہی نہیں. آج تک کسی کو سزا ملی ہی نہیں. نجم صاحب گزارش یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں آج تک اس قانون کے مطابق کسی کو سزا نہیں ملی. صحیح ہے. تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے, اور اس بات کو بجائے سمجھنے کے اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی مسئلے کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ اگر گزشتہ 1991 سے لے کر آج تک کسی توہین کے مرتکب کو سزا نہیں ملی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو خامی ہے. وہ خامی ہے آپ کے پروسیجر میں, قانون میں نہیں ہے. کہ کون شخص یہ طے کرے گا؟ کیا آپ طے کریں گے کہ میں نے توہین رسالت کی ہے, یا میں طے کروں گا کہ آپ نے توہین رسالت کی ہے؟ کون طے کرے گا؟ افراد کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ افراد کو حق نہیں دیا جا سکتا آپ نے کہا. پھر کون طے کرے گا کہ میری سزا مجھے مار دینا چاہیے, اور کون طے کرے گا کہ جناب ماورائے عدالت میں ریاست کرے گی؟ اس کے ادارے موجود ہیں, پولیس موجود ہے, عدلیہ موجود ہے, یہ سارے کریں گے, تفتیش کریں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر اس معاملے کے اندر مذہبی جماعتوں کو, علماء کو, دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان موجود ہیں, پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر جماعت اسلامی موجود ہے. حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ اگر اس کو اس معاملے میں بات کرنی تھی تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو لے کے آتی. ایک بند کمرے میں آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے جی, بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس قانون کا تحفظ کریں گے, ہم اس قانون پہ بات نہیں کریں گے. پھر ایک سوال ہے, اس کا جواب چاہیے کہ آج تک 1991 سے لے کر آج تک آپ کسی کو سزا نہیں دے سکے. صحیح ہے. جن لوگوں نے جتنی ایف آئی آریں ہوئی ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن کہتا ہے 4000, گورنمنٹ پاکستان کہتی ہے 1000, پتہ نہیں آپ کے پاس کیا فگر ہے. ٹرائل 467 ہے جن کے ٹرائل ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے وہ ایف آئی آریں کروائی تھی جی, اور پھر ثابت ہوا کہ وہ ایف آئی آریں غلط ہے, آج تک کسی ایک کو گرفتار کیا گیا کہ جو جملے لکھے جاتے ہیں توہین رسالت کے
نجم صاحب میرا جو دکھ ہے اصل بات یہ صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. دکھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ شخص کر رہا ہے جو جب مدعی بنتا ہے زمین کے لیے، جو جب مدعی بنتا ہے مال کے لیے، جو جب مدعی بنتا ہے دشمنی کے اندر، اور پھر وہ فتویٰ ساز فیکٹری شروع ہو جاتی ہے. ہم بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے آپ کا. آج تک اس میں سے کسی کو سزا ہوئی ہے؟ بہت اہم سوال ہے. کسی نے الزام لگایا کہ باتھ روم میں ایک لفظ لکھا گیا تھا، جیسے ایک کیس سامنے یہ بھی آیا. کسی نے الزام لگایا کہ کیلنڈر تھا جی جو 4 اگست 2009 والا فیکٹری میں حملہ ہوا، نجیب اللہ والا کیس تھا. کسی نے الزام لگایا کہ کچھ طالب علم جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے مرید کے والا. فیصل آباد میں پاسٹر راشد ایمینل اور بھائی ساجد جو تھے وہ جو فیصل آباد میں مارے گئے تھے، بھائی زیب النساء جو تھی جولائی 2010 میں، یہ سارے کے سارے الزام لگے اور بعد میں تفتیش ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ الزام جو تھے کسی کا جائیداد کا جھگڑا تھا. کوئی ہاکر تھا، وہ کسی ڈاکٹر کی دکان کے آگے اپنا ٹھیلا لگانا چاہتا تھا، اس نے الزام لگا دیا. تو اس الزام کے بعد میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو اس نے کی جس نے یہ جھوٹا الزام لگایا. اس پر بھی بات کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، بڑا اہم نکتہ ہے اس بریک کے بعد.